ارتقاء اور مسائل پر 2 روزہ قومی سیمینار انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے. افتتاح فرما رہے ہیں ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب. ہمیں اردو اخبارات میں دیکھنے کو مل رہی ہے. جو بھی معاملات آج آپ ہندوستان کی سیاست سے بات اور علاقے وہاں سے سب ہمارے مقامات آئے ہوئے ہیں، قابل لوگ ہیں اور اپنے اپنے میدان میں. لیکن میں معذرت کے ساتھ میں ایک اور مہمان کو ہمارے بھول گیا. میں زبانوں کی حفاظت زندہ قوموں کی نشانی ہے. صدائے ہند اردو، میں ہوں امتیاز اللہ خان کاشفی. انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک کا 2 روزہ قومی سیمینار بنگلور شہر فیزر کے بینکٹ ہال میں سال 2022 اگست 6 اور 7 تاریخ کو انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک کے صدر محمد عبید اللہ شریف کی صدارت میں منعقد ہوا. انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک کے جنرل سیکرٹری مبین منور ہیں. یہ سیمینار جنوبی ہند میں اردو کی ابتدا، ارتقاء اور مسائل پر منعقد کی گئی ہے، جس کا افتتاح سابق مرکزی وزیر ڈاکٹر کے رحمان خان نے فرمائی. پہلے دن کے مہمان خصوصی رضوان ارشد، رکن اسمبلی شیواجی نگر بنگلور نے شرکت کی. مہمانان اعزازی اطہر فاروقی، سیکرٹری انجمن ترقی اردو ہند نئی دلی، شری اکھنڈ سرینواس مورتی، رکن اسمبلی پلکیشی نگر بنگلور رہے. اس موقع پر اردو کے ماہرین کی جماعت کثیر تعداد میں موجود رہی. انجمن کے صدر محمد عبید اللہ شریف کی صدارت میں سابق صدر شعبہ اردو بنگلور یونیورسٹی پروفیسر میم نون سعید کا کلیدی خطبہ رہا. اس موقع پر مقالہ نگاروں کی بڑی تعداد موجود رہی. ہم اردو انٹروڈیوس کرائیں گے یہاں، اور میں نے اردو انٹروڈیوس کرایا ہوں. ہمارے استاد یہیں بیٹھے ہیں اردو جو پڑھاتے ہیں. معلوم ہے کہ 500-600 بچوں میں 10 بھی اردو کی طرف توجہ. والدین کو انٹرسٹ ہے، والدین کو کہتے ہیں کہ اردو زبان ہے ہمارے پاس، سیکنڈ لینگویج ہے، آپ جمائیے بچوں کو اردو. 5 یا 10 بچے ہیں. تو یہ کس کی کوتاہی؟ ماں باپ میں بھی جو اردو اپنے آپ کو مادری زبان کہتے ہیں، گھروں میں اردو بات کرتے ہیں، مگر جب اردو سبجیکٹ سیکھنا پڑتا ہے تو ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں مستقبل ہے. اردو پڑھنے سے اس میں کوئی مستقبل نہیں ہے. تو اب کیا اردو ترقی کرے گی؟ اب جیسا کہ یہاں کہا گیا ہے، انجمن ترقی اردو ہند ایک قدیم انجمن ہے جو اردو کی بقا، تحفظ اور ترقی کے لیے قائم کی گئی تھی. 1903 میں جب آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس دلی میں منعقد ہوئی، اس کانفرنس کے کئی شعبے قائم کیے گئے. ایک شعبہ علم قائم ہوا جس کا مقصد اردو زبان کی ترقی تھا. اس طرح انجمن ترقی اردو ہند پیدا ہوئی. ملک کی مشہور اور عظیم شخصیات مولانا ابوالکلام آزاد، حکیم اجمل خان، مولانا شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی، مولوی عبدالحق وغیرہ نے اس ادارے کی سرپرستی فرمائی. ملک کے کئی ریاستوں میں انجمن ترقی اردو کی شاخیں قائم ہوئی اور کئی ریاستوں کے نوابوں، امراء اور دانشوران نے اس کی سرپرستی فرمائی. کرناٹک میں بھی انجمن ترقی اردو ہند کی شاخ قائم ہوئی. اس وقت کے وزیر برائے ٹرانسپورٹ جناب محمد علی مہتاب علی، روزنامہ پاسبان کے بانی جناب اسماعیل تابش MLC، جناب SM احمد تاج، جناب شیخ محمد مصلح الدین، جناب CR محمد سیف الدین MLC، جناب امامی صاحب وغیرہ شخصیات نے اس انجمن ترقی اردو کی سرپرستی فرمائی. اردو کی ترقی اور تحفظ کے لیے کام کیا. انجمن ترقی اردو کی طرف سے اپریل 26 اور 27 1975 میں لال باغ کے گلاس ہاؤس میں 2 روزہ عظیم الشان آل انڈیا مشاعرہ منعقد کیا گیا. اس وقت کے گورنر موہن لال سگوڈیا نے
اس مشاعرے کا افتتاح کیا۔ دوسرے دن کے مشاعرے میں وزیر اعلیٰ دیوراج ارس مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک رہے۔ اس یادگار مشاعرے کو کرناٹک کے گورنر اور وزیر اعلیٰ نے خوب سراہا اور اسے ایک تاریخی مشاعرہ قرار دیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ دیوراج ارس نے کرناٹک میں اردو اکیڈمی قائم کرنے کا اعلان کیا۔ کرناٹک اردو اکیڈمی 1 جون 1977 میں قائم ہوئی۔ اس طرح انجمن ترقی اردو ہند کی کاوشوں سے کرناٹک اردو اکیڈمی قائم ہوئی۔ صدائے ہند اردو، میں ہوں امتیاز اللہ خان کاشفی۔ عمران خان صاحب نے ان کے تاثرات کہتے ہوئے کہا کہ اردو کو گھر گھر پہنچانا ہے، اس کام میں یہ پہلا ہمارا قدم ہے۔ میں سمجھتا ہوں اردو کو گھر گھر پہنچانے کے لیے جو ہے آپ ہمارا ساتھ دیں گے، یہ کام مکمل ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر پورا کام کریں گے۔ آپ ہمیشہ ہمیں آپ کے زرین مشورات سے جو ہے نوازتے رہیے گا۔ محمود ایاز صاحب، اسماعیل تابش صاحب، عثمان اسد صاحب، ان لوگوں کو یاد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک تحریک ان لوگوں سے شروع ہوئی تھی اردو کے بارے میں۔ جب کبھی بھی اردو کے بارے میں بات چیت ہوتی تو یہ نام سامنے آیا کرتے تھے۔ میں جس کالج سے فارغ ہوا ہوں اس میں تقریباً 2400 طلباء ہوا کرتے تھے، اور صرف خاص کر اقلیت مائنارٹیز پرٹیکولرلی مسلم کمیونٹی سے 14 لوگ اس کالج میں موجود تھے، اور 14 لوگ کے لیے ایک اردو کے پروفیسر تھے۔ اس وقت بھی مطلب KGF فرسٹ گریڈ کالج، وہاں پر شعبہ اردو تھے، 14 اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے۔ کسی میں PUC میں 4-5 ہوا کرتے تھے، اور ڈگری میں 2-3 ہوا کرتے تھے۔ پھر بھی ان لوگوں کے لیے کلاسز چلا کرتی تھی، اور ہم اردو ڈے منایا کرتے تھے۔ اور یہاں سے وہ پیار سے کرتے ہیں، ہر ایک دن کی حکومت وہ بیٹھ کے مسند پہ حکومت نہیں کرتے۔ ایسا ایک احساس ایک آدمی اردو آج اس انجمن کو سنبھالے ہوئے ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انجمن جس طرح انجمن ترقی اردو ہند کئی دلی کام کر رہی ہے، ان کے مشوروں سے یہ انجمن بھی انشاءاللہ ترقی کرے گی۔ اردو زبان کی ایک تعریف ہے، اس ملک کی گنگا جمنی۔ کرناٹک میں جب گوکاک کمیٹی نے حکومت کو رپورٹ پیش کی تو اس میں لسانی زبانوں خصوصاً اردو زبان کو نظر انداز کیے جانے کا خطرہ تھا۔ اس کو محسوس کرتے ہوئے انجمن ترقی اردو حرکت میں آئی۔ 31 جنوری 1980 پر 2 میں ایک ہنگامی میٹنگ طلب کر کے جناب محمد علی صاحب کی صدارت میں ایک میٹنگ تشکیل دے کر گوکاک کمیٹی رپورٹ میں اردو کو نظر انداز کیے جانے سے متعلق حکومت کو متوجہ کرنے کے لیے ایک میمورنڈم پیش کیا گیا۔ انجمن ترقی اردو کرناٹک کی سرگرمیاں گزشتہ 1 سال سے دھیمی پڑ گئی تھی۔ جناب عبدالحمید اور جناب خلیل فتح نے انجمن کی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن کام آگے بڑھ نہیں سکا۔ اب روزنامہ پاسبان کے ایڈیٹر اور کانگریس قائد جناب محمد عبید اللہ شریف نے انجمن کے صدر کی حیثیت سے انجمن کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لی ہے۔ محمد عبید اللہ شریف نے روزنامہ پاسبان کے زیر اہتمام آل انڈیا مشاعرے منعقد کروائے تھے جو کامیاب اور یادگار رہے۔ انہوں نے ریاست کے کئی ادبا شعراء کی مجموعہ کلام طبع کر کے شائع کرائے ہیں۔ آپ اردو زبان و ادب کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے ریاست کے تمام اضلاع کے اردو دانوں کے اعتماد میں لے کر انجمن ترقی اردو کرناٹک کو دوبارہ زندہ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ صدائے ہند اردو، میں ہوں امتیاز اللہ خان کاشفی۔ اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کے علم بردار اردو ہے، آپسی بھائی چارے کی پہچان اردو ہے۔ یہ ہندو مسلم دونوں نے گلستان میں اردو کی آبیاری کی ہے، یہ دونوں کی مشترکہ وراثت تھی، لیکن مجھے آج لگتا ہے کہ یہ نفرت کا باعث بن چکی ہے۔
یہ دونوں کی وراثت نہیں رہی، بلکہ صرف اس کو مسلمانوں کی زبان بنا کر رکھ دیا گیا۔ اور جیسا رحمان خان صاحب کہہ رہے تھے، میں اس کی بات سے متفق ہوں کہ ہمیں آج آپس میں بیٹھ کر سوچنا سمجھنا ہے کہ اس کو اس حالات سے کیسے اٹھائیں۔ میں آپ سے اتفاق رکھتا ہوں سر کہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ سیمینار کو مشاورت میں بدل دیا جائے، تاکہ ہم آپسی مشوروں سے اردو ادب کی نشر و اشاعت، حفظ و بقا، ترقی و ترویج کے لیے ایک منصوبہ بند طریقہ کار کے لیے غور و فکر ہم لوگ سب مل کر سکیں اس دو دن کے سیمینار میں۔ السلام علیکم۔ ہمارا کانسنس میں بہت غریب کا کانسنس ہے، اس میں ہمیں ایجوکیشن دینا، زیادہ ایجوکیشن دینا، مائنارٹیز زیادہ ہے۔ اس طرح سے آئی ٹی انسٹیٹیوٹ بھی اوپن نیکسٹ مہینے میں پوجا کا کوئی نوا انسٹیٹیوٹ اوپن کرنے کو ریڈی کر رہا ہے ہمارے دیو ضلع میں۔ کئی ایس ایل سی پاس ہونے کے بعد اسے کام باہر نہیں جاتا، بھائی بومبے اور چکر بھائی، اس طرح سے ہمارا کانسنس میں اس طرح آئی ٹی انسٹیٹیوٹ کرے تو انہیں ایک گورنمنٹ کام بھی مل سکتا ہے، انسٹیٹیوٹ میں کرے تو اس طرح سے اچھا پڑھ کو انہیں اچھا وہ دے کر کوئی کارکرم کر رہا ہے ہمارا۔ اور انجینئر ہمارا یہ ڈگری پی یو سی کالج بھی اوپن کر رہے ہیں، نوا کالج ہمارا ڈی جی آئی ڈی میں، آپ سب کو معلوم ہے۔ اور ابھی ایک 20 روم سری کا واسطے ایجوکیشن کا واسطے آج ہمارا بی او صاحب کا پاس بات کر کو 20 روم ایکسٹرا روم بھی کرنے کو کوشش کر رہا ہے۔ اب ایجوکیشن میں ہمارا مائنارٹیز کو زیادہ ایجوکیشن دینا کر کو ہمارا کانسنسی کا اندر ہمیں ریڈی کر رہا ہے۔ آپ سب کا آشیرواد، اللہ کا آشیرواد سے اب سب کو اچھا ہونا، ہمارا کانسنسی اچھا ایجوکیٹڈ ہونا کر بول کو ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ನಾವು ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಉಪೇಂದ್ರ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಜನಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। रहमान खान साहब की तारीद हासिल हो जाए तो यहाँ की शाख का हम एहया कर सकते हैं। तो यहाँ से उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हाँ मैं गया था, अभी रहमान खान साहब से भी बात हो गई और उबैदुल्लाह शरीफ साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें ये शाख बनानी चाहिए। तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा था कि आज का ये जलसा में आने के बाद मुझे ये खुशी इसीलिए हुई कि बहरहाल एक अच्छा काम सलीक़े से शुरू हुआ है और मुझे उम्मीद है कि वो सलीक़े से आगे बढ़ेगा। ये बहरहाल एक बात है। अब जो आपका जो मौजू है, क्योंकि वो बहरहाल असल आपका मकसद वही है और बहरहाल हमें कुछ इल्मी बातें करनी चाहिए, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं एक आध बात उसके हवाले से भी कहूँ। एक तो यह है कि ये जो आप इर्तका और इब्तदा की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर कुछ मुस्तक़बिल की बात भी कीजिए। और उर्दू का मुस्तक़बिल आप एक बात समझ लीजिए कि या मैं इसको ये कहूँ कि आप मत समझिए, ये मेरा अपना ख्याल है जिससे आपका इत्तफाक करना ज़रूरी नहीं है, कि आप कुछ कर लीजिए, आप बड़े बड़े जलसे कीजिए, आप बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें कीजिए, आप 10-10 करोड़ रुपए खर्च कीजिए, जब तक उर्दू आपके तालीमी निज़ाम में शामिल नहीं होगी आपकी हर कोशिश बेकार जाएगी, आपकी हर कोशिश बेकार जाएगी। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके तालीमी निज़ाम में उर्दू कहाँ शामिल हो सकती है।